جدو اندے سجدہ کرنا اچھی گال ہے نا، رکوع کرنا اچھی گال ہے، اللہ اکبر اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہا ہے نا، کھڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے قل ان کنتم تحبون اللہ، آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحب و ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، خاتم النبیین امام المرسلین امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت پیار الفت یہ سب مسلمانہ دے ایمان دا حصہ، اور وہ جڑی محبت ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری تو علاوہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ حقیقی محبت اور پیار ہوندہ یہ کہ بندہ گل منے، تے جے گل نہ مننی ہوئے وہ محبت نہیں ہوندی، منافقت ہوندی ہے، دغا ہوندہ ہے، دھوکا ہوندہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت سارے اہل ایمان واسطے شرط ہے، تے نال اے بھی شرط ہے تاکہ محبت خالص ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل نو بھی مننا ہے، تسلیم کرنا ہے، تاکہ جڑی سچی ساڑی محبت ہے وہ محبت ثابت ہو جائے۔ اس واسطے سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 جس دے اندر رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اعلان سن لو کہ رب دی بھی پیروی کرنی ہے اور رب دے رسول دی بھی پیروی کرنی ہے، واحذروا، اور اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تو اپنے آپنوں بچانا ہے، فَعْلَمُوا، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر کے ذمے صرف بات کو پہنچانا ہے، تسی نہیں منیا تو نقصان اپنا کر رہے ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نگہ بان نہیں تاڑے تھے کہ ہر حال دے اندر انہوں نے منوانا ہے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے البلاغ المبین پہنچانا ہے، جدوں پہنچا دیتا نبی علیہ السلام دی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کل قیامت والے دن تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مینوں اللہ تے اللہ دے رسول دا پیغام نہیں سی ملیا، قرآن نہیں سی ملیا، نبی علیہ السلام دے فرامین نہیں سی پہنچے، بلکہ او پہنچ چکے نے، اس تو بعد پھر بھی تسی اگر نہیں مان دے تو پھر یاد رکھو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیتا، باقی اس دی جو جزا سزا ہے اس دے تسی خود ذمہ دار ہو گے۔ قرآن کریم دی سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 31 اس دے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، یحببکم اللہ، تم اللہ کے ہاں محبوب ہو جاؤ گے، اور اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ جو تم اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہو اسی کی وجہ سے
اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کرو، انہاں دی گل منو، انہاں دی اتباع کرو، انہاں دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اگر تسی ایسا نہ کیتا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال نو برباد نہ کرے آجے، یعنی اللہ دے رسول دی پیروی نہ ہوئے تے اعمال برباد نہیں۔ من وعن، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے وہ عمل قبول ہے، کوئی کمی کرے گا قبول نہیں، زیادتی کرے گا قبول نہیں، اس نو جتنا بھی ایسی خوبصورت پیش کر دئیے بنا دئیے اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ کوئی بندہ کہہ دیتا نا کہ یار نفل پڑھنے وہ تو ٹھیک ہے، فرض سنتیں پڑھنا وہ بھی چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں فرض زیادہ پڑھوں گا، نفل اور سنتوں کے علاوہ میں فرض زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرا یہ شوق ہے کہ میں عشاء کے 100 فرض ادا کروں۔ کر سکتا ہے؟ 100 چھڑ کے 4 تو 5 بھی کر سکتا نہیں، انہاں 4 دے اندر ایک سجدہ کٹاوے نہیں کٹا سکتا، ایک سجدہ ودانا چاہے ودا نہیں سکتا۔ پھر تمہارے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، جب 5 ہو جائیں گی تمہارے جو نماز ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ اگر تم اس میں جان بوجھ کے کمی کرو گے پھر بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو تعلیم دے دیتی ہے کہ ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل نو سامنے رکھنا ہے، کدی بھی اللہ دے رسول دی مخالفت نہیں کرنی۔ بڑے بڑے اعمال نے اسی جان بوجھ کے مخالفت کر رہے ہونے ہیں اور پھر اس دے اوپر بازید بھی ہونے ہیں اور ادھر اپنے آپ نو عاشق رسول بھی کہہ رہے ہونے ہیں۔ مثلا کسی بھی مسلک تو پوچھ لو کہ اللہ کے رسول نے تیسرا منایا ہے یا کیا ہے، 7واں کیا ہے، 10واں کیا ہے، 40واں کیا ہے، کہیں گے جی جی ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو بس ہم اصل میں بزرگوں نے یہ ترتیب بنا دی ہے، بس اسی پہ ہم چل رہے ہیں، یہ کیونکہ چونکہ چنانچہ یہ سال ثواب ہے لہذا یہ درست ہے۔ او بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت ہے، تم پیسہ بھی خرچ کرو گے، وقت بھی دو گے، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑو گے اور تم دور دراز سے سفر کر کے کسی کے پاس پہنچو گے بھی، لیکن وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ عمل اللہ کے ہاں کسی کام کے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو میت کا حق تھا نماز جنازہ اس کے بارے میں کمی پیشی برداشت نہیں کی، وہاں پہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جناب میں بڑے دور سے آیا ہوں، نماز جنازہ کیونکہ نماز ہے میں رکوع بھی کروں گا سجدہ بھی کروں گا، نہیں ہے۔ جدو اوندے سجدہ کرنا اچھی گال ہے نا، رکوع کرنا اچھی گال ہے، اللہ اکبر اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہا ہے نا کھڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جنازے کے اندر رکوع سجدہ نہیں رکھا، تو جو کرے گا کام اچھا ہے، کام نیکی کا ہے، کی اس نے سنا ہے، رب کی تعریف کی ہے، لیکن وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ تمہارے جنازے کی جو نماز ہے اس کے عمل کو بھی برباد کر دے گا۔ کتنے ایسے عمل کہ کنفرم ہوندہ ہے، تسلیم کر رہے ہوندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مانتے ہیں میلاد نہیں منایا، پھر ادھروں ایمان بنایا ہوا ہے کہ جڑا نہیں مناندہ لہذا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نعوذ باللہ جی وہ میلاد نہیں مناتے؟ یہ بھائی یہ خود ساختہ باتیں ہیں، جتنا خود سے دین بناتے جاؤ گے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، اور جب اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے تو اس مخالفت میں کبھی بھی تم یہ اللہ سے امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم کر بھی مخالفت رہے ہیں، کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہے ہیں، اور پھر ہمیں اس کا کوئی اجر مل جائے
صرف اجر ہی نہیں بلکہ جڑے اندے کیتے اعمال ہوندے نے انہاں اعمال نوں بھی وہ خود اپنے ہاتھی برباد کر بیٹھدا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے دین دے اندر زیادتی کی تھی. اور چوتھے مقام تے رب العالمین نے پھر مزید کیا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تولوا عنہ تم کبھی بھی ان کی بات سے نہ مڑنا وانتم تسمعون سن کر یعنی کہ جو سکتا مومن بندہ ہوئے مسلمان بندہ ہوئے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل سن کے تے او نہ مننے اے مومن دا شیوا نہیں. مومن دا شیوا ہے کہ کلمہ گوئے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ان دے سامنے آ گیا اسے نے مان لیا. ان دے سامنے کوئی تعویل کوئی جناب تدبیر کوئی اس طرح دی تعویلات نہیں کرے گا. مثال دے طور تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز محمدی پڑھی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے شروع دے اندر بھی رفع الیدین کیتا ہے رکوع دے اندر بھی رفع الیدین کیتا ہے رکوع تو اٹھن تو بھی رفع الیدین کیتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ یہی جو رفع الیدین ہے اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نبی کی حدیث سنتے ہیں عمل کرتے ہیں. امام بخاری سنتے ہیں عمل کرتے ہیں. امام ترمذی ابن ماجہ امام مسلم امام بخاری سارے عمل کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا ہے. جب سن لیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے. کسی کو بھلا اچھا لگے یا نہ لگے جو عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہی رسول اللہ کی تابعداری ہے. اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی. مزید تسلی کرا دیں مخالفت کی نوا دے رہے حدیث دے اندر 3 آئے ہیں نا شروع میں رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت. اگر میں کسی بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ نے آئندہ نماز میں آنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھ نہیں اٹھانے رفع الیدین نہیں کرنا اور سیدھے آپ نے ہاتھ باندھ لینا انہوں نے کہنا نہیں انج کیویں ہو سکتا ہے اے تے اللہ دے رسول کر دے ہوندے سی مخالفت. تو اللہ کے رسول جب کرتے تھے تو یہاں پہ شروع میں بھی نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. تو جب اللہ کے رسول کی تعلیمات ملی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک تمام محدثین تک صحابہ تابعین تبع تابعین تک اور پھر بندہ وہاں پہ کہے کیونکہ یہ میری وہ فلاں مجبوری ہے فلاں شخص نہیں کرتا اس کی وجہ سے میں نہیں کرتا. تو بھائی کسی کی طرف اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا. اللہ نے آپ کو پابند کیا تھا کہ تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے اللہ کے رسول تھے کرتے تھے آپ کا یہ عمل تھا آپ کی یہ سنت تھی تو اس کے بعد پورے جہان سے آنکھیں بند کر لو. وہ ایک رسول اللہ کی ذات ہے جس کے ساتھ جڑنے سے اللہ تمہیں پوری دنیا کے اندر کائنات کے اندر عزت عطا فرمائے گا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واسطے بڑیاں مثالیں بھی دیتی ہیں. قرآن کریم نے بھی مختلف انداز کے اندر کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے لازم ہے کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. فمن تولی اور جو اس سے پھرتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. اور اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور مقام تے سورۃ النساء دی آیت نمبر 69 دے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو اللہ کی اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ یہی لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا. انعام کن پہ کیا؟ من النبیین نبیوں پر والصدیقین اور صدیقین پر والشہداء اور شہداء پر والصالحین اور نیک لوگوں پر وحسن اولئک رفیقا اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بہترین رفاقت ہے آپ دا بہترین ساتھ ہے جنہوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا. مزید
شریعت اسلامیہ نے اس مسئلے کو پھر اور مزید کلیئر کیتا کہ بھائی اگر مسلمان ہیں آپ، شریعت کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، تو آسان سا فارمولہ ہونا چاہیے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمام نسبتوں سے، تمام سلسلوں سے، یہ چشتی، سول وردی، فلاں وردی، فلاں وردی، اس سے چھوڑ دو، بس ایک اصول اپنا لو. وما آتاکم الرسول، جو دین اللہ کے رسول دے دیں، فاخذو، اس کو پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہو، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن دے تو روک دیں اس تو رک جاؤ. آسان فارمولہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین جانن دا آسان طریقہ ہے. دیکھو یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے، کر لو. جس کام سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. اور 1400 سال بیت گئے نے، میں ایک ادنا جا طالب علم ہو کے اس چیز دا ممبر دے اوپر اعلان کرنا، دنیا جہان دا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جنہوں قرآن نے یا حدیث نے اشارتاً صراحتاً کسے نہ کسے طریقے نال انہوں بیان نہیں کر دیتا. ہے مثال طور تے آج کل جدید دور دے اندر مسئلہ پیش آ جاتا نا، تے سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ تے ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ اے فون تے جڑا نکاح ہوندا ہے ان دی صراحت قرآن حدیث دے اندر موجود ہوئے، اے کیویں ممکن ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پیچھے تصور بھی نہیں سی مطلب فون دا یا موبائل دا. تے شریعت نے انہوں بھی بیان کر دیتا ہے. کس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا نکاح ہویا کتے؟ حبشہ دے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتے موجود نے؟ مدینہ دے اندر. اتھوں نکاح کر کے آپ دی زوجہ نو بھیجیا گیا. اور وہ دلیل ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح اتنی دور تو ہو سکتا ہے، تے اسی طرح موبائل تے بھی اگر ایجاب و قبول ہو جائے تے نکاح ہو سکتا. بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے مسائل جنہ دی صراحت قرآن و حدیث نے بیان کی تھی. ہمیشہ جو چور گھستا ہے نا، چور، وہ انہی باتوں میں، او یار اصل میں وہ کیسے ہو سکتا ہے یار قرآن حدیث میں دین پورا ہو. ایک میں بدبخت نو سنیا، وہ کہندا جی قرآن اور حدیث کے اندر پورا دین آپ نہیں دکھا سکتے. اس تو وڈی کم عقلی ہو سکتی جڑا یہ دعویٰ کرے کہ جناب قرآن حدیث میں آپ پوری نماز نہیں دکھا سکتے یا پورا دین نہیں دکھا سکتے. پورا دین جو ہے وہ فلاں فلاں ہمارے اہل الرائے جو ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں، یا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے قرآن اور حدیث میں پورا دین ہے، اس کے اوپر مہر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رب کا قرآن کہتا ہے دین پورا ہے. اگر آج کوئی پگڑی والا بھی، جناب بڑے جبے کبے والا بھی اور داڑھی بھی رکھی ہوئی کہے نہیں قرآن حدیث میں دین پورا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. میرے رب کا قرآن سچا ہے، نبی کی حدیث سچی ہے. تو میرے بھائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دین سانو پورا دیتا ہے، اصل جڑی چیز ہے نا انسان دی خواہشات ہوندی ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ایسے ہونا چاہیے، لہٰذا کدی وہ مولویاں دے پا دینا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. بات دین کی ہے، ماننے کو دل اپنا نہیں کرتا. جب اپنا دل نہیں کرتا تو کسی کے بغض میں کہہ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین پورا ہے، کامل ہے. 1400 سال نہیں، 14,100 سال بھی گزر جان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پورا ہے. اور انشاءاللہ ہر دور دے اندر آن والے جڑے مسائل نے وہ قرآن و حدیث تو اخذ کیتے جاندے رہن گے. اور انشاءاللہ ہر او اہل ایمان، ہر او متقی بندہ جڑا دین حاصل کردا ہے وہ دین لیندا رہے گا اور اپنی آخرت نو سنواردا رہے گا. ایک حدیث ہے صحیح البخاری دی، حدیث نمبر 7280 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کل امتی، میری ساری دی ساری امت یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوگی. ساری امت جنت داخل ہوگی. امت دی گل ہوگی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی امت ساری دی ساری داخل ہوئے گی. الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے اللہ دے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ
وَمَن يَابَا، کون انکار کرتا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، ہو بھی امتی، ہو بھی کلمہ گو، ہو بھی اللہ کے رسول کے دین کا دعویٰ کرنے والا، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ایسے ہے جسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے افسوس کا المیہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے ارشاد کے مطابق یہ کیا ہے، جو رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے جنت کمائے گا، جو اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کیا ہمارے گھروں میں نبی کی حدیث کی تعلیم ہے؟ ہم حدیث کو سنتے ہیں، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں حدیث کی ترویج کی جاتی ہے، حدیث کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے؟ کیا ہماری مساجد میں ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ بھائی بخاری شریف کا مطالعہ کیا کرو کیونکہ وہاں پہ میرے نبی کے میٹھے میٹھے بول موجود ہیں، میرے نبی کی میٹھی میٹھی سنتیں بخاری میں ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں مسلم میں ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، وہاں سے میٹھی میٹھی خالص بغیر ملاوٹ کے آپ سنتیں حاصل کریں۔ کوئی کہتا ہے ہاں اینجی دیاں مثالاں ضرور ملنگیاں کہ یار فلاں امام ہے، یار مینوں ہوش آیا جدوں دا میں تے 12-13 سال تو جمعہ پہ پڑھنا تے میں تے مولوی صاحب کو ایک ہی گل سننا، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اے قصے کہانیاں، پرندہ فیر ماریا دوبارہ زندہ کر چھڑیا، جناب جائے نماز انہیں پایا پانی تے پانی دے اتے چل پیا، تے بس اس طرح دی کہانیاں کسے۔ یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا، نافرمانی اور فرما برداری تب ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری دوسری میٹھی میٹھی کتابیں لکھی ہوئی وہ لوگوں کے اندر ان کو کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، آگے کیا جائے، ہر گھر میں پہنچائی جائے، ہر بندے تک پہنچائی جائے، لیکن جدو اللہ دے رسول دی حدیث دی گل آئے نہیں جی بخاری پڑھ لئی تے گمراہ ہو جانا، بخاری پڑھ لئی تے کی ہو جانا؟ گمراہ۔ اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے گمراہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں الیاس عطار قادری اس کی کتاب ہر گھر میں جانی ضروری ہے، ہر دہلیز پہ جانی ضروری ہے، ہر بچی کے جہیز میں ساتھ جانی ضروری ہے، یا بہشتی زیور کا جہیز میں جانا ضروری ہے، اور ہر بچی پڑھے، ہر مرد پڑھے، ہر خاتون پڑھے، اور بوڑھا جوان جو بھی پڑھے وہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ عطار قادری صاحب کی ہے، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنی کتاب کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیا جو اسے پڑھے گا وہ ہدایت پہ آئے گا، گمراہ نہیں ہوگا، تو محمد الرسول اللہ کی کتاب کے بارے میں کیوں یہ گمراہی پھیلائی گئی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو جائے گا؟ پھر کنفرم بات ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنا اعتماد کسی اور کے اوپر رکھ لیا ہے، جبکہ اعتماد کس پہ ہونا چاہیے تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں تے کیا کرنا کہ خدا را اس دن دی شرمندگی تو بچیا جائے، کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے سانو اس گل تو شرمندہ ہونا پی جاوے کہ ہاں اسی کلمہ تے رسول اللہ دا پڑھیا سی، لیکن سانو کدی بھی ساڑھے مولوی صاحب نے بخاری شریف پڑھن نہیں دیتی۔ کیوں؟ مولوی ڈرایا ہویا سی کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صرف بخاری سے نہیں، قرآن کے بارے میں بھی یہ تعویلیں موجود ہیں کہ 16 علم ہونے چاہیے پھر پڑھیں گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ 16 علوم کی اپنے بڑے علماء کے بارے میں شرط کیوں نہیں لگاتے کہ فلاں قادری صاحب کی کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے جس کے پاس 16 علوم ہو؟ او بھائی پڑھ سب سکتے ہیں، علم سب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے نبی کے کتنے صحابہ تھے جو بزرگ تھے لیکن انہوں نے اپنی آخری عمر میں اللہ کے رسول سے حدیث لی بھی، آگے بھی بیان کی ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فتویٰ دینا وہ مفتی کا کام ہوتا ہے۔ سبھی حدیث پڑھیں، حدیث سمجھیں، حدیث کے اوپر عمل کریں، جہاں ڈاؤٹ ہے کسی مفتی سے جا کے رہنمائی لیں، قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، خود پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ کوئی گمراہی نہیں، ہدایت ملے گی۔ لیکن
فیصلہ کس سے؟ کسی بھی قرآن و حدیث کے مفتی سے جا کے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو حق اور سچ کی بات ملے گی۔ باقی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی اتباع ہے نا، یہ سانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی خوبصورت انداز دے اندر ساڑھے سامنے پیش کر دی تھی۔ ایک صحابہ رسول نے انہاں دے نا گھر دے اندر شروع آغاز اسلام دا واقعہ ہے کہ انہاں دے گھر دے اندر چاندی دا ایک پیالہ ہے۔ انہوں نے اپنے خادم نو روک چھڑیا کہ آئندہ تو چاندی دے پیالے دے اندر مینوں پانی نہیں دینا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے رسول نے سونے چاندی دے برتنیں کھان تو اور پین تو منع فرمایا۔ پھر ایسا واقعہ ہویا، پہلے 2 دفعہ روک چکے نے، پھر وہ صحابی رسول بیٹھے نے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ صحابی دا نام، خادم پھر چاندی دے پیالے دے اندر پانی لے آئے۔ انہوں نے وہ پیالہ پکڑیا تو اپنے غلام نو دے مارے، اور نال پتہ کیا اندے نے، اگر میں نے یہ پہلے نہ روکا ہوتا تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا جو میں نے اب کیا۔ جب میں نے اس کو روکا تھا کہ میرے نبی نے منع کر دیا ہے کہ چاندی کے برتن میں نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے، تو لہٰذا جائز نہیں ہے، اور اس خادم کو اس بات کی سزا ہے کہ میں بار بار روک رہا ہوں اپنے نبی کی وجہ سے، اور مجھے میرے نبی نے یہ بات سکھلائی تھی کہ یہ جو سونے چاندی کے برتن تم یہاں چھوڑو گے، اللہ تمہیں جنت میں یہ برتن عطا فرمائے گا۔ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے اللہ نے جنت میں رکھے ہیں۔ اور عبد الرحمن کہتے ہیں میں اللہ سے وہ امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ انشاءاللہ یہ برتن ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عطا فرمائیں گے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بڑیاں ایسیاں مثالیں موجود نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دے دیتا، ہر صحابی رسول دی کوشش ہی ہوندی سی کہ کسی صورت دے اندر بھی اس فرمان دی نافرمانی نہ ہوئے۔ مثلا ایک صحابی رسول نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہندے نے کہ سیدنا جلابیب ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے، آپ نے کہا جلابیب وہ فلاں جڑی انصاری صحابی نے نا انہاں دی بیٹی ہے، تو جا تے انہاں نو میرا نہ کہیو تے تو جا کے انہاں کو رشتہ پوچھتے ہوتے جا کے نکاح کر لے۔ ہن جلابیب ٹرے نے، حکم کیندا اللہ دے رسول دا، خود ہی اسلام کو پتھر کا زمانہ کہنے والوں یہ اسلام ہے، خود ٹرے، حکم کیندا اللہ دے رسول دا۔ صحابی کول گئے، کہنے لگے جی اللہ دے رسول نے مینوں فلاں حکم ارشاد فرمایا کہ تسی جاؤ فلاں صحابی کول اور انہاں دی بیٹی نال تسی نکاح کر لو۔ صحابی رسول آندے نے کہ 1 منٹ میں نا اپنی زوجہ نال مشورہ کر لوں، اپنی بیوی نال۔ انہوں نے بیوی نال جا کے گل کی تھی، بیوی نے پہلے سٹے انکار، وہ گل پتہ کی کر دی، بیوی آندی ہے اس سے اچھے رشتے آئے میں نے ٹھکرا دیے، تو یہ جلابیب کو میں کیسے رشتہ دے دوں؟ اندے تو چنگیاں نو نہیں دیتا تو اینوں میں کیویں دے دیاں؟ اے شور گھر دے اندر پہنچیا ہے، بیٹی نے سنیا ہے، اور بیٹی دے کرنا جدو یہ آواز پئی نا کہ اللہ دے رسول نے بھیجا، اللہ دے رسول نے بھیجا ہے، انہیں فوری ماں نو بھی کیا، باپ نو بھی کیا کہ ابا جی تسی میرا نکاح کر دیو، میرے نبی نے آکھیا، تے اللہ نے اندے چ برکتاں پانیاں نے۔ اور صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ اللہ نے پھر اس نکاح دے اندر ایسی برکت پائی کہ عورتاں اس عورت تے رشک کر دی ہوندیاں سن، سب تو زیادہ اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنے والیاں اللہ نے انہوں نے بڑا مال عطا کیتا۔ میرے بھائی اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری اتباع۔ ایک اور صحابی رسول نے انہوں نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی، حالی سونے دی انگوٹھی حرام نہیں سی، انگوٹھی پائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ صحابی رسول دا ہاتھ پکڑیا، انگوٹھی اتاری، سوڑ دیتی، کیا یہ سونا مردوں پر حرام ہے؟ صحابی رسول نے سوڑ دیتی، دوبارہ چکی نہیں۔ دوسرے صحابی آندے نے اللہ دے علیا، اللہ علیا تیرے تے حرام ہے، تیری بڈھی تے حرام نہیں نا، چوک لے تے جا کے اپنی بیوی واسطے دی سیٹنگ کرا لے تے بیوی پا لے گی۔
انہیں کیا جس چیز کو اللہ کے رسول پھینک دیں میں اس کو دوبارہ اٹھا سکتا نہیں. سونے دی انگوٹھی قربان کر چڑی, دوبارہ نہیں چکی. کیوں؟ اس واسطے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا. میرے بھائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے ساتھی سن انہاں دی جنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری سی. اج بھی اللہ نے سانو ساہ دیتے نے, زندگی دیتی ہے, جان دیتی ہے. اج بھی اسی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر کے اسی بھی جنت پا سکنے ہیں. چھوڑ دیو یہ جھگڑے, میرا مولوی کیا کہتا ہے, فلاں کا مولوی کیا کہتا ہے, فلاں محلے کا مولوی کیا کہتا ہے. جیڑا بھی مولوی بس انہوں ایک وہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے, یہ میرے نبی کی حدیث ہے, یہ میرے نبی کی ارشاد ہے, تو بس اسے مان لو, بالا تر ہو جاؤ ان تقسیموں سے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو. انشاءاللہ جنت کی امید ہو سکتی ہے, ورنہ ہم جنت کے اعمال سے بہت دور جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دعائے رب العالمین سانو صاحب نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.